ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبنا اللہ ونعم الوکیل ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. آمین. الحمدللہ آج 29 جولائی 2018 کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 297 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ الشورى کو کمپلیٹ کریں گے، آیت نمبر 20 سے لے کر آنورڈ اینڈ تک انشاءاللہ تعالی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من کان یرید حرث الآخرہ، جو کوئی آخرت کی کھیتی کا طلبگار ہوگا، نزد لہ فی حرثی، ہم اس کی کھیتی کو اور بڑھا دیں گے. جو سورۃ الانعام میں آیا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک نیکی کا جو اجر ہے وہ 10 گنا کر کے، اور بعض مقامات پہ ہے کہ 700 گنا تک اہل ایمان کے لیے بڑھا دیا جائے گا، جبکہ جو برائی ہے اس کے بدلے ایک ہی گنا ملے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمارا جو کوئی آخرت کی کھیتی بڑھانا چاہتا ہے ہم اس کی کھیتی میں اس کے لیے اضافہ کر دیں گے. وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا، اور جو کوئی دنیا کی کھیتی کا طلبگار ہوگا، نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہم اسے دنیا میں تو دیں گے، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيب، لیکن آخرت میں اس کا کوئی بھی نصیب نہیں ہوگا. یعنی جو صرف دنیا کا طلبگار ہے اسے دنیا میں ملے گا، آخرت میں زیرو. اور جو آخرت کا طلبگار ہوگا اس کی کھیتی کو ہم بڑھا دیں گے. اور یہی اہل ایمان کی روش بھی آئی ہے سورۃ البقرہ میں کہ جو منافقین ہیں، فاسقین ہیں، ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں دنیا ہی میں عطا فرما دے بھلائیاں، جبکہ اہل ایمان دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما، اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی وقنا عذاب النار، کہ ہمیں دوزخ کے عذاب سے، آگ کے عذاب سے بچا لے. آمین. تو اللہ تعالیٰ ہمارا جو دنیا کا طلبگار ہوگا اسے ہم دنیا میں ضرور دیں گے، اور جو آخرت کا طلبگار ہے اس کو پھر آخرت میں ملے گا. لیکن جو دنیا کا طلبگار ہے، پیورلی دنیا کا، اس کو آخرت میں کچھ حصہ نہیں ملے گا. اس حوالے سے بے شمار احادیث موجود ہیں. میں نے اس کے اوپر الگ سے ایک لیکچر ریکارڈ کروایا تھا، مسئلہ نمبر 51، رزق حرام کی مذمت، دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج، جس میں میں نے 11 آیات قرآن حکیم سے مختلف مقامات سے پیش کی تھیں دنیا پرستی کی مذمت کے اوپر، اور 17 صحیح الاسناد حدیث، جن میں سے اکثر صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے تھیں، اسی کانٹیکسٹ میں بیان کی تھی. آج میں اس کو سکپ کرتا ہوں. ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ،
کیا ان کے کوئی ایسے شریک ہیں انہوں نے مقرر کیے کافروں نے کہ جو ان کے لیے کوئی ایسا دین مقرر کر دیں جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی؟ یعنی اللہ نے تو اپنا دین رسولوں کے ذریعے نازل کیا ہے، یہ کس دین کو لے کے پھر رہے ہیں جس کی بنیاد کے اوپر یہ نبیوں کی دعوت کا انکار کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو کسی کی کوئی سند نازل نہیں کی سوائے اپنے پیغمبروں کے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اگر یہ طے نہ پایا ہوتا، فیصلے کی بات یہ پہلے نہ طے پا چکی ہوتی اللہ کے ہاں، کب سے اللہ تعالیٰ ان کا فیصلہ فرما دیتا۔ کیا بات طے فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے؟ کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ ڈھیل دے گا اور پکڑ کرے گا آخرت میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر یہ بات پہلے سے طے نہ ہوتی تو ہم ان کے درمیان فیصلہ کر دیتے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا، تم دیکھو گے قیامت والے دن ظالموں کو کہ وہ ڈر رہے ہوں گے اپنے کرتوتوں کے سبب جو دنیا میں انہوں نے کمائے تھے۔ یہ دنیا میں بھی یعنی جو لوگ برے اعمال کرتے ہیں جب ان کی عدالت میں پکڑ آتی ہے تو وہ اندر سے ضمیر ان کو خود ملامت کر رہا ہوتا ہے کہ اب تو مارے گئے، اب پکڑ کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اور پھر اللہ کی عدالت جہاں کوئی چھڑوا نہیں سکتا، کسی کی دھوں زبردستی نہیں ہے، کوئی جھوٹی گواہی قبول نہیں ہو سکتی، کوئی سفارش قبول نہیں ہو سکتی، جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کو پکڑا جائے گا تو وہ دل ہی دل کے اندر ڈر رہے ہوں گے، لرزاں و ترساں ہوں گے۔ وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، جبکہ وہ عذاب ان پہ واقع ہو کر رہے گا۔ یعنی ڈرنے سے یہ نہیں ہوگا کہ وہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لینے سے عذاب غائب ہو جائے گا، وہ جو ڈر رہے ہوں گے وہ واقعی ان کے ساتھ ہو بھی جائے گا۔ دنیا میں تو اکثر اوقات انسان مختلف خدشات یعنی سوچتا ہے، بعض اوقات ہو بھی جاتے ہیں، بعض اوقات نہیں بھی ہوتے، لیکن آخرت کے بارے میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ جس طرح دنیا میں اللہ نے چھوٹ دے دی تھی، پکڑ نہیں فرمائی تھی، آخرت میں بھی اس طریقے سے ڈھیل مل جائے گی۔ نہیں، آخرت کے دن تو اللہ تعالیٰ نے اپنا نام ہی رکھا ہے، لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ للہ الواحد القہار، اس اکیلے قہار کی بادشاہت ہے۔ اللہ نے قیامت کے دن اپنا نام غفور الرحیم نہیں رکھا ہوا، قہار رکھا ہوا ہے، چھایا ہوا سب پر۔ اور ظاہر حقیقت ہے کہ ہزاروں سال کی انسانی تاریخ میں اللہ تعالیٰ نے صبر فرمایا ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی صبر کرنے والا نہیں ہے۔ لوگ اس کے لیے اولاد تجویز کرتے ہیں، اسے گالیاں دیتے ہیں اولاد تجویز کر کے، لیکن پھر بھی ان کا رزق بند نہیں کرتا۔ سب سے بڑھ کر صبر فرمانے والا اللہ ہے، لیکن یہ صبر اس دنیا کی زندگی تک ہے۔ آخرت کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے پھر کسی کا لحاظ نہیں کرنا، حق کا وہ تو پھر واضح آ گیا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرے کے برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ بھی پیش کر دی جائے گی، اس کے سامنے رکھ دی جائے گی، اور جس نے ذرے کے برابر گناہ بھی کیا ہوگا وہ بھی سامنے رکھ دیا جائے گا۔ یہاں تو اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں جی اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی گلاں نال کی لینا دینا، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا ذرے کے برابر بھی نیکی کی اجر پاؤ گے، اور ذرے کے برابر گناہ بھی کیا اس کا پھر تم انجام دیکھ لو گے۔ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ بس وہی بات ہے کہ جی عقل نہ ہوئے تے موجہ ہی موجہ، عقل ہوئے تے سوچیں ہی سوچیں۔ جسے عقل نہیں ہے اسے نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کتنا ڈاڈا ہے۔ یہاں ہم جب کسی کو وعیدیں سناتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ جی کوئی رحمت کی بات کریں، یعنی اللہ تعالیٰ تو سراپا رحمت ہے، یعنی وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ لوگ گناہ کریں اور بس بغاوت پہ اترے رہیں پھر بھی ان کو معاف کر دے گا۔ یہ اتنا آسان معاملہ ہوتا تو پھر نبیوں کو نہ بھیجا جاتا، کتابیں نہ نازل فرمائی جاتی۔ جس کو یہ معاملہ پتہ ہے اس کے لیے تو پھر زندگی گزارنی مشکل ہو جاتی ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا اور نیک اعمال اختیار کیے، صرف ایمان نہیں قبول کیا بلکہ نیک اعمال میں استقامت اختیار کی۔ فی روضات الجنات، وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے۔ لہم ما یشاءون عند ربہم، وہاں ان کے رب کے پاس ان کے لیے ہر وہ چیز ہوگی جو وہ خواہش کریں گے۔ ذالک هو الفضل الکبیر، یہ ہے سب سے بڑا فضل۔
یعنی لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں اعلیٰ منصب حاصل ہو جانا، یا پچھلے دنوں الیکشن ہوئے ہیں تو لوگ سمجھ رہے تھے شاید پرائم منسٹر بن جانا کو بہت بڑا عہدہ ہے، دنیا میں بہت زیادہ دولت کما لینا کو بہت بڑا عہدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا ذالک هو الفضل الکبیر، اصل میں اللہ کا فضل اس پہ ہے جس نے ہمیشہ کی کامیابیاں حاصل کر لی۔ اور لاجیکل بات ہے میرے بھائی، ایک بندے کو بتایا جائے کہ آپ کو اتنی ساری ایفرٹ کے اگینسٹ جو ہے وہ 3 منٹ کے لیے جو ہے وہ بادشاہی ملے گی، اور دوسرے کو بتایا جائے کہ آپ کو اتنی ہی ایفرٹ کے اگینسٹ ہمیشہ کی بادشاہت ملے گی، جس میں موت بھی نہیں آئے گی، جس میں زوال بھی نہیں ہوگا، جس میں بڑھاپا بھی نہیں آئے گا، جس میں بیماری بھی نہیں آئے گی، تو کون سا بیوقوف آدمی ہے جو یہ 3 منٹ کی، اور یہ 3 منٹ کی زندگی آخرت کے مقابلے پہ، آخرت کا جو ایک دن ہے وہ 50,000 سال کا دن ہے، قرآن حکیم میں آیا سورۃ الحاقہ میں۔ تو آخرت کا جو ایک دن ہے اس کے مقابلے پہ 60 سال کی زندگی 3 منٹ بنتی ہے آلموسٹ۔ ابھی آخرت کے بعد جو جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہونے والا ہے وہ تو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ کوئی شخص سمندر میں انگلی ڈبوئے، سمندر میں جو انگلی ڈبونے سے اس کی انگلی پہ پانی لگتا ہے وہ دنیا کی زندگی ہے، اور سمندر آخرت کی زندگی، انفینٹ لائف۔ تو اصل میں کامیاب وہ ہے جو وہاں پر کامیاب ہو گیا، اصل عقل مند وہی ہے۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا، یہ ہے وہ جنت جس کی خوشخبری دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اپنے بندوں میں سے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال بھی کیے۔ قرآن پاک میں کہیں بھی جنہوں کہتے ہیں چھڑا ایمان کدھر بھی نہیں ذکر ہویا، خالی ایمان، جو کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے ہے، نہیں، ہمیشہ۔ اب یہ حالانکہ وعملوا الصالحات اسی سے پچھلی آیت میں ریپیٹ ہو چکا تھا، لیکن پھر کہا کہ یہ بشارت ہے، یعنی وہم نکالا ہے، کسی کو خدشہ بھی نہ ہو کہ صرف ایمان کی بات کی تو کہہ جی کلمہ تو پڑھا ایک نہ ایک دن تو جنت ہی چلی جانا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ وہ تو صحیح بخاری کی حدیث ہے، میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے کہ جس نے خود ہی جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس نے انکار کیا؟ تو آپ نے بڑا سمپل جملہ ارشاد فرمایا کہ جس نے میرا حکم مانا وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ یعنی ایک جملے میں پورا دین کور کر دیا ہے۔ یہاں پہ لوگ کہتے ہیں او جی وہ جناب داڑھی چ اسلام تے نہیں ہے نا جی، اور صرف نمازیں ہی تے اسلام نہیں ہے نا، تو کون کہہ رہا ہے کہ صرف داڑھی اور نمازوں میں اسلام ہے؟ لیکن اسلام میں تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اسلام میں داڑھی بھی ہے، اسلام میں نماز بھی ہے، اسلام میں حقوق اللہ بھی ہیں، حقوق العباد بھی ہیں، بیویوں کے حقوق بھی ہیں، ماں باپ کے حقوق بھی ہیں، اللہ کے بھی حقوق ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری ٹوٹل پیکج مل کے جو ہے وہ اسلام ہے نا۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ جو لولا لنگڑا اسلام لیے پھرتے ہیں نا، کسی نے صرف وہ خدمت خلق کا اسلام پکڑا ہوا ہے، کس نے وہ یعنی داڑھی کا اسلام پکڑا ہوا ہے، کس نے صرف پگڑی کا اسلام پکڑا ہوا ہے، کسی نے صرف نماز پڑھنے کا پکڑا ہوا ہے اسلام، باہر نکل کے ساری بے ایمانیاں کرتے ہیں۔ یہ جزوی اسلام اللہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے۔ اس اسلام کی تو مثال کسی شخص کے ایسے نامہ اعمال کا تالاب ہے کہ جس کے اندر مسلسل گٹر کا پانی گر رہا ہے، وہ صاف ستھرا پانی کسی کے کوئی کام نہیں آئے گا۔ جب اس کے اندر گٹر کا پانی گر رہا ہے اس ملاوٹوں کے ساتھ، حرام خوریوں کے ساتھ، حق تلفیوں کے ساتھ، بدماشیوں کے ساتھ، اس طرح کا دین تو اللہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے ٹوٹل پیکج لینا ہے، جس نے داخل ہونا ہے اسلام میں پورے کا پورا داخل ہو، ادروائز اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اسلام جو ہے نا وہ اس کے منہ پہ مار دے گا قیامت والے دن۔ جن لوگوں نے نبیوں کی صحبت کی ہوئی ہے، اگر انہوں نے بھی ٹرو رسپانس نہ کیا ان کی پکڑ ہو جانی ہے، باقی تو کسی کھاتے میں نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کی بشارت دیتا ہے اللہ تعالیٰ اہل ایمان میں سے اپنے ان بندوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال اختیار کیے۔ اب میرے بھائیوں سورہ الشورى کی آیت نمبر 23 میں یہ بڑا اہم ترین پورشن ہے، وہ آیت مبارکہ کا حصہ جو اس وقت اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان ایک بون آف کنٹینشن بھی بنا ہوا ہے۔ اسے آیت مودت کہتے ہیں۔ مودت عربی میں کہتے ہیں محبت کرنے کو، سچی عقیدت رکھنے کو۔ یہ محبت بھی عربی کا لفظ ہے، ویسے ہم اردو میں بول دیتے ہیں محبت، میم کے اوپر پیش، اصل لفظ ہے میم پہ زبر، محبت۔
یہ لفظ ہے عربی میں. محبت اور مودت اس پہ بھی میم کے اوپر زبر ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کافروں سے فرما دیجئے کہ میں جو دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہوں تمہیں اللہ کی شناخت کروا رہا ہوں اور آخرت کے دن کی جواب دہی کے حوالے سے ڈرا رہا ہوں کہ مرنے سے پہلے پہلے اپنے رب کو راضی کر لو، ان تمام چیزوں کے بدلے میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، سوائے اس کے کہ میری جو قرابت داری ہے اس کا تم لحاظ رکھو. اچھا، اب اس کے دو معنی کیے گئے. ایک تو یہ معنی کہ جو عرب کی ٹریڈیشنز تھیں، آپ کو پتہ ہے، یعنی عرب اپنی تمام کمزوریوں کے باوجود جو شرکی عقائد ان کے اندر پائے جاتے تھے، چند ایک ان کے اندر اخلاقی خوبیاں بھی تھیں. مہمان نواز تھے، پھر ایک خاندانی سسٹم بڑا سٹرونگ تھا. خاندان کا کوئی فرد اگر کوئی غلطی کر بیٹھتا تو پورے کا پورا خاندان اس کی سپورٹ میں اس کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا، یا اگر اس کا حق لینا ہوتا تب بھی اس کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا. تو یہ خاندانی نظام بڑا مضبوط تھا. اسی کی طرف اشارہ کیا گیا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا. اے نبی ان سے فرمائیے، اے کفار مکہ، اگر تم ایمان قبول نہیں کر رہے ہو، کم از کم میں جو نیکی کی دعوت دے رہا ہوں اس کے بدلے میں تم سے کوئی اجر تو نہیں مانگ رہا کہ مجھے پیسے دو. میں نے کوئی چندہ بک نہیں بنائی، میں نے کوئی یعنی پیسے اکٹھے کرنے کے لیے اور مال بٹورنے کے لیے، دنیاوی منفعت کے لیے تو یہ دعوت نہیں کی ہے. تو اس کے بدلے میں اگر تم میری دعوت قبول نہیں کر رہے، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کم از کم میری قریبی رشتہ داری کا تو لحاظ رکھو. میرا جو تمہارے ساتھ رشتہ ہے، جو عرب کی ٹریڈیشن ہے، میں بھی قریش سے ہوں، تم بھی قریش سے ہو، کم از کم میری رشتہ داری کا تو لحاظ رکھو. وہ جو تھوڑا سا ایک معاملہ جو تم سب کے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہو، میرے ساتھ وہ بھی حسن اخلاق رکھنے کے لیے تیار نہیں ہو. یعنی مجھے کبھی مکے سے نکال دیا جاتا ہے، مجبوراً نکلنا پڑتا ہے مدینہ شریف جانے کے لیے. یہ تو ایک آخری یعنی معاملہ ہوا. طائف والا جو معاملہ ہوا اس سے پہلے بھی بخاری مسلم میں کئی احادیث ملتی ہیں، آپ کی مبارک کندھوں کے اوپر اوجڑی رکھ دی گئی سجدے کی حالت میں. اس طرح کے کئی واقعات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دینے کے. تو فرمایا جا رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، میں اس دعوت و تبلیغ کے بدلے میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے یہ کہ میری جو قریبی رشتہ داری ہے اس کا خیال رکھو. یہ وہ تفسیر ہے جو صحیح بخاری کے اندر اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں کتاب التفسیر چیپٹر میں موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے کہلوایا جا رہا ہے قریش مکہ، تم میری رشتہ داری کا تو خیال رکھو، میں تمہارا رشتہ دار ہوں، رحمی رشتے تو تم میں بھی بڑے امپورٹنٹ ہیں، کم از کم اس کا تو لحاظ رکھو. لیکن اسی بخاری کی حدیث میں موجود ہے کہ جو عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اس کی تفسیر بالکل مختلف کی. انہوں نے اس کی تفسیر کی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ میں دعوت و تبلیغ کے بدلے میں اے مسلمانوں، اے اہل ایمان، تم سے کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ تم میرے اہل بیت کے ساتھ محبت کرو، ان کے ساتھ مودت والا جو میرے قریبی رشتہ دار ہیں. تو یہ تفسیر جب سعید ابن جبیر تابعی نے کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام و رحمہ اللہ تعالیٰ، بہت نیک پرہیزگار تھے، ان کو حجاج ابن یوسف نے قتل کروایا تھا، شیعان علی میں سے تھے، اور خیر التابعین ہیں 3 بندے، سعید ابن جبیر، حسن بصری اور اویس قرنی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. تو سعید ابن جبیر نے جب یہ تفسیر کی تو عبداللہ ابن عباس نے، بخاری کے الفاظ ہیں، انہوں نے کہا کہ تم نے تفسیر کرنے میں جلدی کی، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش مکہ سے کہہ رہے ہیں کہ تم مجھ سے جو رشتہ داری رکھتے ہو اس کا لحاظ رکھو. اس سے یہ مراد نہیں کہ میرے اہل بیت کے ساتھ محبت رکھو. یہ تفسیر تابعین نے کی، صحابی نے اس کو کلیریفائی کیا کہ اس کی تفسیر اس طریقے سے بیان نہ کرو. البتہ پوری امت نے اس آیت کو سپورٹیو ضرور لیا ہے اس حوالے سے کہ اہل بیت کے ساتھ محبت کی جائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے. اور وہ لاجیکل ہے، اس کی لاجک بڑی سمپل ہے. آپ سمپل فارمولہ دیکھ لیں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یہ میں اس لیے اس کو ڈیٹیل سے ایڈریس کر رہا ہوں کہ یہ سنی شیعہ دونوں اپنی اپنی تفسیر اس کی بیان کرتے ہیں.
سنی اپنی طرف لے جاتے ہیں، شیعہ اپنی طرف لے جاتے ہیں، لیکن ہم تو وہ بات کریں گے جو صحیح ہوگی. کیوں؟ نہ میں وابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابیں. نہ ہم سو کالڈ وابی ہیں، وہ علمی بات کرتے کہتے وابی ہو گیا. نہ ہم بابی ہیں، بابوں کے ماننے والے، فرقوں کے بابوں کے دفاع کرنے والے. ہم تو کتاب و سنت کی علمی بات کریں گے. سنی اور شیعہ دونوں ہی ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ یہ دونوں معنی اس کے درست ہیں. ایک تو تعویل خاص کے اعتبار سے جو میں نے بیان کیا ابن عباس کی تفسیر، تعویل عام کے اعتبار سے اب میں آپ سے سمپل فارمولہ آپ سے بیان کرتا ہوں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات کہلوائی جا رہی ہے کہ آپ ارشاد فرمائیں ان کافروں سے کہ جو تمہاری میرے ساتھ رشتہ داری ہے کم از کم اس کا تو لحاظ رکھو، کن سے مانگا جا رہا ہے؟ کافروں سے. تو مسلمانوں سے تو بدرجہ اولا ہی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان پر احسان ہے کہ ان کو آخرت کی ہمیشہ کی کامیابیاں دلانے کا وسیلہ بنے ہیں، اس کی محبت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت رکھی جائے. اور ظاہر آپ کے اہل بیت کے ساتھ تو اس میں امپلائڈ ہے. جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے، اور مجھ سے محبت کرو کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اور میرے اہل بیت سے محبت رکھو کیونکہ ان کی نسبت میرے ساتھ ہے. تو یہ بالکل کلیئر کٹ ہے. یہ جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے. میرا جو واقعہ کربلا والا ریسرچ پیپر ہے اس کے اندر میں نے یہ حدیث ڈالی ہوئی ہے. 5B ریسرچ پیپر، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں، جس میں اکثر حدیث بخاری مسلم سے 200 کے قریب روایتیں میں نے اس کے اندر جمع کی ہیں. تو یہ حدیث بھی میں نے ڈالی ہے. پھر سیدنا ابوبکر کا قول ہے صحیح بخاری میں، صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، وہ بھی میں نے ریسرچ پیپر کے اندر ڈالا ہوا ہے. صحیح بخاری میں سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ والا جو چیپٹر ہے ان کے فضائل میں، اس کے اندر یہ قول موجود ہے جو میں نے ترمذی کی روایت بیان کی. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق جامعہ ترمذی میں 3789 ہے، اور یہ المستدرک الحاکم میں بھی ہے 4716. امام حاکم اور امام ذہبی نے اسے صحیح کہا ہے. اور صحیح بخاری میں 3751 نمبر روایت ہے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ امیر المومنین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت میں تلاش کرو. یہ سیدنا ابوبکر کا قول ہے صحیح بخاری میں 3751 اور حضرت حسین والے چیپٹر میں کہ محمد کے قرب کو محمد کے اہل بیت میں تلاش کرو. اور اہل بیت سے مراد امام بخاری نے نبی علیہ السلام کی امہات المومنین آپ کی بیویوں کو نہیں لیا، حالانکہ وہ بھی اہل بیت ہیں. یہاں پر اہل بیت سے مراد حضرت ابوبکر نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والے، اسپیسیفکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد ہے سیدہ فاطمہ، حسن و حسین رضی اللہ عنہم اجمعین، اور سیدنا علی کو لیا. دونوں ہی اہل بیت ہیں. تو میرے یہ 2 کلپ یوٹیوب کے اوپر موجود ہیں، آلریڈی ہیں. ایک ہے آیت تطہیر کے اوپر جو سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے اہل بیت، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر کے تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے. یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 ہے، اسے کہتے ہیں آیت تطہیر. یہاں پہ بھی سنی شیعہ دونوں ایکسٹریم پہ ہیں. سنی صرف امہات کی بات کرتے ہیں، ساتھ اہل بیت کی بھی کرتے ہیں لیکن ذرا ڈر ڈر کے، اور دوسری طرف شیعہ ہیں وہ صرف اہل بیت کی یعنی سیدنا حسن و حسین اور مولا علی کی بات کرتے ہیں علیہم السلام، اور امہات کو پیچھے کر دیتے ہیں. جبکہ درمیانہ موقف جو ہے وہ صحیح ہے جو میں نے اس میں بیان کیا اس کلپ میں. اور یہ جو آیت آئی اسے آیت مودت کہتے ہیں، سورہ الشورى آیت نمبر 23. وہ 33 ہے احزاب کی، یہ 23 ہے سورہ الشورى کی. تو میں نے اس کے اوپر بھی میرا کلپ ہے آیت مودت کے اوپر سنی شیعہ اختلاف. تو اس میں میں نے یہ ساری چیزیں بیان کی تھی کہ دونوں ایکسٹریمز ہیں. اہل بیت سے بھی محبت کی جائے. پھر غدیر خم کی حدیث تو ہے، یعنی صحیح مسلم میں 4 حدیثیں ہیں 6225 سے لے کے 6228 تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے 4 مہینے پہلے مکے سے مدینے آتے ہوئے غدیر خم پہ خطبہ دیا، خم نامی گاؤں میں، اور الوداعی گفتگو تھی. فرمایا کہ میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ موت کا فرشتہ اللہ کا قاصد میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے. تم اللہ کی کتاب کو پکڑو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے.
جو اس کو پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا۔ اور دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ تو اہل بیت کی محبت یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ صحیح مسلم میں کتاب الایمان چیپٹر میں 240 نمبر حدیث ہے، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ تو محبت علی از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان۔ تو غدیر خم کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی موقع پر مولا علی کا ہاتھ بھی پکڑا، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر، جامعہ ترمذی میں اور مسند احمد میں موجود ہے، اور آپ نے صحابہ میں بلند کر کے کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا مولا میں ہوں پھر اس کا مولا علی ہونا چاہیے۔ یعنی جو مجھے جگری دوستی مجھ سے رکھتا ہے، جو مجھے اپنا آقا مانتا ہے، وہ علی سے بھی محبت رکھے اور علی کو بھی آقا مانے۔ ٹھیک ہے، یہ دونوں معنی درست ہیں۔ اس پہ بھی میرا یعنی طارق جمیل صاحب کی سپورٹ میں ایک کلپ ہے، وہ آپ دیکھ لیں۔ تو یعنی یہ دونوں معنی اس میں درست ہیں۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اس میں ڈاکٹر اسرار صاحب نے تھوڑا غلو کر دیا تھا بیان القرآن کے اندر، تو میں نے ان کے اوپر پھر گرفت بھی کی تھی۔ اسی کلپ میں پھر ہم نے ڈاکٹر اسرار صاحب کا بھی کلپ ڈالا تھا، کیونکہ ڈاکٹر اسرار صاحب میں ایک مسئلہ تھا، شیعہ کی طرف سے انہیں کافی تکالیف اٹھانی پڑی، اس کی وجہ سے وہ بسا اوقات شیعہ کے معاملات کے اندر غلو کا شکار بھی ہو جاتے تھے۔ یعنی ان کے اندر ایک پرسنل ایک کمزوری اس حوالے سے پائی جاتی تھی۔ یعنی نعوذ باللہ وہ اہل بیت سے بغض نہیں رکھتے تھے، ایسا نہیں ہے، لیکن وہ ایک جیسے کہ امام ابن تیمیہ ہیں، میں نہیں مانتا کہ ان کے اہل بیت کے ساتھ کوئی بغض تھا، لیکن ظاہر ہے کہ جب وہ شیعہ کے ساتھ ٹسل میں رہے تو وہ پھر ایک ایکسٹریم کو کراس کر کے، یہ بڑے کم لوگ ہوتے ہیں جو یعنی اعتدال کے اوپر رہیں، یہ چانس ہوتے ہیں کہ جب آپ، اور یہ شیخ البانی نے خود یہ جو حدیث غدیر خم ہے اس کے کانٹیکسٹ میں سلسلہ صحیحہ میں البانی نے لکھا ہے کہ جو امام ابن تیمیہ کے اندر ایک جلد بازی کی عادت تھی حدیثوں پہ حکم لگانے میں، اور جو شیعہ کے بارے میں وہ غلو کرتے تھے، اس کی وجہ سے بعض کا انہوں نے صحیح حدیثوں کا بھی انکار کر دیا۔ یعنی ایک نیچرل چیز ہے، یہ ضد بڑی بری چیز، یہ ضد تو علماء یہود میں آئی ہے، تو انہوں نے نبی کے سامنے ہوتے ہوئے ان کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے حضور تو صرف دین اسلام ہی ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اہل کتاب کے علماء نے یہ واضح علم آ جانے کے بعد جو نبی کا انکار کیا، بغیم بینہم، ضد کی وجہ سے کیا کہ ہم اس کے نیچے کیوں لگے، یہ ہمارے نیچے کیوں نہ لگے۔ اس لیے میں کہتا ہوں مولوی اتنی پیڑی شے اللہ دے بندے ہو کہ وقت دے پیغمبر دی گل کوئی نہیں سندا، تہاڈی میری کنے سننے۔ یعنی علماء یہود پروفٹ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی پبلک کی مت مار دی۔ 10 یہودی بھی ایسے نہیں تھے جو آپ پہ ایمان لائے ہوں آپ کی مبارک زندگی کے اندر، حالانکہ قرآن پاک میں مکی قرآن 2/3 ہے، اس 2/3 کا بھی 2/3 یہودیوں کو ایڈریس کرتا ہے، لیکن آؤٹ پٹ یہ ہے قرآن پاک کی اس دعوت کی کہ 10 بندوں نے بھی ایمان قبول نہیں کیا یہودیوں میں سے۔ کیوں؟ بغیم بینہم، مولوی ان کے بڑے بڑے جو پادری بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا۔ یعنی نبی علیہ السلام تو ان کے بچوں کی مانے دی تھے نا، عمر کے اعتبار سے دیکھا جائے، جہاں 70-80 سال کے بابے بیٹھے ہوں وہاں ایک 40 سال کا بندہ اگر دعوت حق لانچ کرے، یا 50 سال آپ علیہ السلام جب یعنی مدینہ شریف میں گئے ہجرت کے وقت 52 ایئرس کے قریب ایج تھی، تو کس نے بات سننی ہے جناب؟ آج نہیں لوگ بات سن رہے تو آپ یہ یعنی یہ جو علماء کا فتنہ کتنا بڑا فتنہ ہے کہ اگر علماء ہر درمی پہ اتر آئیں تو وقت کے پیغمبر کی بات بھی کوئی نہیں سنتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پہ کون کھڑا ہوا تھا؟ علماء یہود۔ چلیں یہاں تو یہ تھا کہ نبی علیہ السلام بنو اسماعیل میں سے تھے اور یہودی جو بنی اسرائیل میں سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آئے بھی خود یہودی نسل تھے، بنی اسرائیل تھے، ان کی بات بھی نہیں سنی، صرف اس لیے کہ انہوں نے غلطیاں ہائی لائٹ کی۔ آج بھی آپ مولویوں کی غلطیاں ہائی لائٹ کریں، ان کی دم پہ آپ پاؤں رکھ کے دیکھیں، نہیں بات مانیں گے، اور خود انہوں نے ہر طرف ادھم مچایا ہوگا، ہر ایک کی غلطی ہائی لائٹ کریں گے، اسی اور رسول اور مبادی کے اوپر جب آپ ان کی غلطی ہائی لائٹ کریں وہ بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں گے۔ یعنی یہ اتنی بڑی یعنی ایک ضد اور ہردرمی والا معاملہ ہو جاتا ہے، اور ہمارے سب کانٹیننٹ کا تو میرے بھائی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یعنی اس مسئلے سے آپ اپنی جان چھڑا ہی نہیں سکتے، اتنا بڑا ایشو بن چکا ہے سب کانٹیننٹ کے اندر کہ یہاں پر آپ اختلافی موضوعات کے بغیر کسی کو دین کی دعوت دے ہی نہیں سکتے۔
لوگ کہتے ہیں میٹھی میٹھی بات کریں، میٹھی میٹھی بات کر کے کیا کریں؟ بیڑا غرق کریں اگلے بندے کا؟ لوگ میٹھی باتیں سنتے رہتے ہیں پوری زندگی، نہ ان کی عقیدے کی اصلاح ہوتی ہے، نہ ان کے نماز کے طریقے کی اصلاح ہوتی ہے، نہ ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے جو دین بھیجا تھا اپنے پیغمبر کے ذریعے وہ کیا ہے۔ بس وہ یہ سمجھتے ہیں دین یہ ہے کہ اچھا جی یہ جس مولوی کو میں سن رہا ہوں نا اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، بس دین یہ ہے کہ میں نے داڑھی رکھ لینی ہے، میں نے پگڑی رکھ لینی ہے، شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لینی ہے، چاہے مجھے الف بے بھی دین کی نہ آتی ہو۔ دین تو بنیادی طور پہ علم کا نام ہے، عمل تو بعد میں آتا ہے۔ یہاں پہ لوگ نمازیں کب شروع کرتے ہیں؟ کسی کا جوان بیٹا مر گیا، کسی کی بیوی مر گئی، کسی کی ماں مر گئی تو نمازیں شروع کر دے گا۔ نمازیں کیسے شروع کرے گا؟ وہ اس کے محلے کی جو مسجد ہے نا، اس مسجد کا جو فرقہ ہے نا، اس فرقے میں وہ فلرش کرے گا۔ حالانکہ ہونا چاہیے تھا کہ اب اس نے اللہ کے لیے ڈیسیژن کیا ہے، اتنی جیڑی مسیح اتنے ہی جا بڑے آتے مطلب وہی کام شروع کرتا ہے۔ ہمارے محلے میں ایک واقعہ ہے کہ ہمارے محلے میں میری دادی ماں بتاتی ہیں، ایک وہ میری دادی ماں کی آلموسٹ ہم عمر ہی تھی، وہ فوت ہو چکی ہیں، تقریباً 70s کی ایج میں وہ فوت ہو گئی تھی۔ تو ان کے بارے میں دادی ماں بتا رہی تھیں کہ یہ خاندان پہلے یعنی مسلمان تھا، سنی خاندان تھا۔ یہ جب وہ بوڑھی عورت پیدا ہوئی نا تو وہ جس باپ کے ہاں وہ اولاد پیدا ہوئی وہاں پہ ان کے گھر اولاد کوئی نہیں تھی۔ کتنے عرصے بعد اللہ نے ان کو بیٹی دی۔ اس بندے نے کبھی نماز روزہ کبھی کوئی چیز نہیں پرفارم کی تھی، یعنی میں بات کر رہا ہوں 19 کوئی 20-25 کے قریب کی، پاکستان بننے سے پہلے۔ ان کے گھر بیٹی ہوئی، وہ اتنا خوش ہوا کہ وہ مسجد میں چلا گیا شکرانے کے نفل پڑھنے کے لیے، اور وہ مسجد جو ہے وہ قادیانیوں کی عبادت گاہ تھی۔ وہ قادیانی ہو گیا، آج ان کی پوری نسل قادیانی ہے۔ استغفر اللہ پڑھ رہے ہوتے بریلوی دیوبندی اہل حدیث بھی انجی ہوئے جائے۔ یعنی آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ایک بریلوی کی ماں مری ہو اور اس نے نمازیں شروع کر کے وہ اہل حدیث ہو گیا ہو؟ ہیں فلرشنگ بریلوی ہوگا، وہ بریلویت میں ترقی کرے گا، اسلام میں نہیں۔ اہل حدیث جو ہے وہ اہل حدیثیت میں ترقی کرے گا، اسلام میں نہیں۔ ایک شیعہ تو وہ شیعت میں ترقی کرے گا۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ جی ایک شیعہ کا جوان بچہ مر گیا اور ماشاءاللہ وہ اس کے بعد سنی ہو گیا؟ نہیں، وہ پریکٹسنگ شیعہ ہو جائے گا۔ وہ کہے گا ایت کی مرم والے لوگ تھے 2 دن میں 10 دیکھا دیا گا۔ تو یہاں پہ جب کوئی بندے کو ٹھوکر لگتی ہے نا، وہ علم نہیں حاصل کرتا بلکہ اپنے فرقے میں فلرش کرتا ہے۔ اور ٹنی والا ہی کام ہوا ہے نا، پڑھ پڑھا کے سنی، ٹنی پڑھ پڑھا کے نہیں، بس وہ ویخ وکھا کے سنی، اندھے بن کے سنی۔ تو یہ اس طریقے سے معاملات چل رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دیتا ہے وہ پھر علم کے اوپر یعنی بنیاد رکھتا ہے، اور نبیوں کی وراثت جو ہے وہ تو علم ہے نا جی، عمل تو بعد کی چیز ہے۔ تو یہاں لوگ کہتے ہیں جناب وہ بڑا نیک ہو گیا، اور نیکی کیا ہو رہی ہوتی ہے؟ وہ دیکھتے ہیں وہ چہرہ بڑا نورانی ہو گیا، وہ اللہ تو بندے ٹرمپ کو داڑھی رکھوا دیں، اس کا چہرہ بھی آپ کو نورانی نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے نا جی؟ یعنی شکلوں سے کیسے کوئی فیصلہ کر سکتا ہے؟ طارق جمیل صاحب کی شکل دیکھ کے کیا بریلویوں نے مان لیا کہ ہاں جی وہ دیوبندی بڑے سونے ہوتے ہیں؟ وہ کہیں گے نہیں جی تانوں سونی لگ رہی ہے، سامنے پھٹکار نظر آ رہی ہے ہوتے۔ ٹھیک ہے، اور دیوبندیوں سے پوچھیں وہ کہیں گے الیاس قادری صاحب کے بارے میں اس طرح کے نعوذ باللہ کمنٹس کر دیں گے۔ تو یہ سارے ایک دوسرے کے بارے میں کرتے ہیں۔ آپ میں یعنی جب یہ علماء کے جو کلپس ہیں نا آپ اپلوڈ ہوئے ہوتے ہیں نا، ان کے نیچے کمنٹس پڑھا کریں۔ ایک ہی مولوی کے بارے میں ایک بندہ کہہ رہا ہوتا ہے کتنا نورانی چہرہ ہے، دوسرا کہتا ہے لعنت پہ ہی ہے۔ چلو ویڈیو ڈیفرنٹ نہیں ہوتی، ایک ہی ویڈیو میں ایک بندے کو لعنت نظر آ رہی ہوتی ہے، ایک کو نورانیت نظر آ رہی ہوتی ہے۔ سر یہ دونوں ہی فراڈ ہے۔ آپ کے سامنے اگر صحابہ بھی زندہ ہو کے آ جائیں نا تو آپ کو ان کے چہروں پہ کوئی نورانیت نہیں نظر آئے گی، کیونکہ آپ نے جو کرائٹیریا رکھا ہوا ہے نا نورانیت کا وہ ڈیفرنٹ ہے۔ بریلویوں کے نزدیک جس نے مونچھیں چٹ کی ہوئی ہے نا وہ نورانی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ تبلیغی جماعت کا ہے اور وہ گستاخ رسول ہیں۔ آپ ایک صحابی کی مونچھیں مونڈ کے اس کو طارق جمیل والے بالکل گیٹ اپ بنا کے لیں سامنے، وہ کہے گا لعنت پہ ہی ہے، باج دسنا ہے انہوں کے صحابی ہے، پہلے نہیں۔ تو اسی طریقے سے باقیوں کا بھی یہ حال ہے۔ آپ کسی یعنی صحابی کو سبز پگڑی پہنا کے لے آئیں تو پھر سارے پاکستان دے اہل حدیثاں نوں تسی اکٹھا کر کے منواؤ نہ کہ یہ صحیح العقیدہ کہے گا مشرک ہے۔ وہ نہیں تکے گا یہ بول رہے تو پتہ لگے، نہیں وہ کہے گا شکل تو فیصلہ کرتا ہے بھائی یہ سبز پگڑی پائی مشرک ہے۔ تو پی کے فلم میں یہی کچھ تو دکھایا ہے انہوں نے،
کہ شکلوں کے اوپر فیصلے ہوتے ہیں. یہ انہوں نے آئینہ دکھایا ہے آپ کو کہ یہ ہے آپ کی اصلیت. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے کہ میں دعوت و تبلیغ کے بدلے میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا مگر جو میری قریبی رشتہ داری ہے تمہارے ساتھ اس کا خیال تو رکھو. وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا. اور جو شخص کماتا ہے کوئی نیکی ہم اس کے لیے اس کی نیکی کو میں اضافہ کر دیں گے، دوبالا کر دیں گے اس کے لیے. ان اللہ غفور شکور. بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور قدردان بھی ہے. ام یقولون افترا علی اللہ کذبا. کیا یہ کافر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اللہ پر جھوٹ باندھ دیا، یعنی جو دعوی نبوت کیا ہے اور یہ قرآن ہے یہ انہوں نے خود گھڑ لیا، نعوذ باللہ. فَإِن يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ. اے نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ چاہے تو آپ کے قلب پہ بھی مہر لگا سکتا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ چاہے تو قرآن پاک کو آپ کے دل سے محو بھی کر سکتا تھا. وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ. اللہ تعالیٰ باطل کو مٹاتا ہے اور حق کو ثابت کر دیتا ہے اپنے ارشادات سے. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. بے شک وہ سینوں کے چھپے ہوئے رازوں سے بھی واقف ہے. وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ. اور وہی اللہ ہے جو توبہ قبول کرتا ہے اپنے بندوں کی. وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ. اور درگزر کر دیتا ہے گناہوں کو. وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، سب کچھ جانتا ہے، پھر بھی جب توبہ کرتے ہو معاف کر دیتے. وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا. اور وہ دعائیں قبول کرتا ہے اہل ایمان کی. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. جو نیک اعمال بھی کرتے ہیں. وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ. اور ان کو اپنی طرف سے مزید اپنے فضل سے عطا فرماتا ہے. وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ. اور جو کافر ہیں، ناشکرے ہیں، نافرمان لوگ ہیں، ان کے لیے شدید عذاب ہے. اچھا، اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے، اجر میں اضافہ کرتا ہے، اور جو اہل ایمان میں سے ہوں، چاہے کافروں میں سے ہوں، ناشکرے لوگ ہیں جو بات نہیں ماننے والے، ان کے لیے عذاب ہے. اچھا، یہاں پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. یہ دعا قبول کرنا میرے بھائی یہ میتھمیٹیکل کو ریلیشن شپ نہیں، یہ بہت کمپلیکس ریلیشن ہے. مسند احمد میں جامع ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص دعا کرتا ہے وہ تین طرح سے خالی نہیں رہتی. یا تو وہ جو دعا میں مانگ رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہی عطا فرما دیتا ہے، یا اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کی کوئی مصیبت ٹال دیتا ہے، یا پھر اس کی دعا کو سیو کر دیا جاتا ہے قیامت کے دن کے لیے اور اس کو اس کے اگینسٹ اجر ملے گا. ٹھیک ہے، دعا کبھی رد نہیں ہوتی ہے، یہ یاد رکھیے گا. یہ ایسی عبادت ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی. ادعونی استجب لکم. اے میرے بندوں مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. عطا کروں گا اس کا ڈیسیژن اللہ نے کرنا ہے. اور میرے بھائی جب قیامت والے دن کسی شخص کو دنیا میں دعائیں قبول نہ ہونے کے سبب اس کی نیکیاں کم پڑی ہوئی ہوں اور اللہ تعالیٰ وہ جو دنیا میں دعا اس کی قبول نہیں کی تھی اس کے بدلے اسے نیکیاں دے کے جنت میں بھیج دے، تو وہ تو یہی کہے گا نا یا اللہ میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی. تو یہ تو حدیث کے اندر آتا ہے. ادھر تو ایک نیکی نہیں کسی نے دینی ہے آپ کو، بیوی بچے ماں باپ کسی نے بھی. وہاں پر اگر اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی نیکیاں دے دے جو دعاؤں کی شکل میں، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے جو وضو کرنے کے بعد پڑھ لے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، جو ہمارے گرین کارڈ پہ فرض نماز کے بعد کی دعا بھی ہے، مجلس سے اٹھنے کی دعا بھی ہے، اور وضو کے بعد کی دعا بھی ہے. سنن نسائی الکبریٰ میں جو عمل الیوم واللیلہ اس کا علیحدہ سے ایک چیپٹر بھی چھپا ہوا ہے، اور علیحدہ سے سنن نسائی الکبریٰ کے اندر یہ حدیث موجود ہے. جو یہ دعا پڑھ لے گا وضو کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی دعا سیو کر کے رکھ دے گا، قیامت دن اس کے اگینسٹ اجر دے گا. تو دعا تو قبول ہونی ہی ہوتی ہے. اس لیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ دعا مانگنے کا کیا فائدہ. دعا مانگنے کا، دعا نہیں مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اسی کے ساتھ ہے ادعونی استجب لکم، میرے بندوں مجھ سے مانگو میں دوں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میری اس عبادت سے تکبر میں آئیں گے اور دعا نہیں کریں گے میں ان کو ذلیل و خوار کر کے دوزخ میں داخل کروں گا. یعنی کیا شہنشاہ ہے. دنیا کے شہنشاہ تو مانگنے والے سے ناراض ہوتے ہیں کہ جان چھوڑ، اور خدا وہ شہنشاہ ہے جو کہتا ہے جو مجھ سے نہیں مانگے گا نا اس کو نہیں میں چھوڑوں گا، مانگ مجھ سے دوں گا. ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. سائل بن کے دیکھو. تو اللہ تعالیٰ ہمارے اہل ایمان کی ہم دعا قبول کرتے ہیں. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغُوا فِي الْأَرْضِ، اگر ہم زمین میں
تمام بندوں کے لیے رزق کشادہ کر دیتے تو زمین میں سرکشی کرنے لگتے. وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَّا يَشَاءُ، بلکہ اللہ تعالیٰ ایک اندازے کے برابر جو اس نے یعنی تقدیر میں طے کیا اس کے مطابق لوگوں کو رزق عطا فرماتا ہے، نازل فرماتا ہے. واقعی دنیا میں آپ دیکھ لیں جن کے پاس دولت آتی ہے اکثر لوگ باغی ہو جاتے ہیں. بہت کم لوگ ہیں جو دولت کے بعد باغی نہیں ہوتے، کیونکہ جب میرے بھائی دولت آئے گی تو پھر آپ عیاشی کریں گے. جس کو 2 وقت کی روٹی کی فکر ہوگی تو وہ روٹی کی فکر میں رہے گا نا. اسی لیے صحیح بخاری کی حدیث ہے، اے اللہ محمد اور آل محمد کو بس اتنا ہی رزق دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان سبسسٹنس لیول پہ لائف گزار رہا ہوتا ہے نا، پھر خدا کے ساتھ اس کا ریلیشن شپ ہوتا ہے. اور جب ہر چیز ٹھیک ہو، رزق کی فراوانی ہو، پھر انسان کہتا ہے میرا تو یہ حق ہے، مجھے ملنا چاہیے. پھر انسان جو ہے وہ بغاوت پہ اتر آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا اگر ہم تمام کا رزق کی کشادہ کر دیتے ہیں تو یہ سارے ہی باغی ہو جاتے ہیں. بلکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے جتنا اتنا وہ بقدر ضرورت رزق عطا فرماتا ہے. انہ بعبادی خبیر بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے خبردار ہے، ان کو دیکھنے والا ہے. رزق کی تقسیم اور مسئلہ تقدیر کے اوپر مسئلہ نمبر 103 میرا 103 نمبر مسئلہ آپ دیکھ لیں، آج میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، وہی اللہ ہے جو کہ نازل فرماتا ہے بارش کو اس کے بعد کہ جب لوگ بالکل مایوس ہو چکے ہوتے ہیں. وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اور وہ اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے. وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اور وہی کارساز ہے اور حمید ہے، تمام تعریفوں کے لائق ہے، اپنی ذات میں خود ستودہ صفات ہے. یہ آیت اکثر جب بارش نہیں ہو رہی ہوتی تو امام مسجد حضرات یہی دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں، وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کی تخلیق. وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان میں جاندار پھیلاتی ہے زمین و آسمان کے اندر. وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ان کو جمع کرنے پر بھی قادر ہے جب وہ چاہے گا. یعنی قیامت والے دن دوبارہ سے موت کے بعد سب کو ایک جگہ جمع کر لے گا. اب بڑی اہم ترین آیت آ رہی ہے، سورہ الشورى کی آیت نمبر ہے 30. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو کوئی بھی مصیبت اور تکلیف تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے کرتوتوں کے سبب ہوتی ہے، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ، اور بہت سے ایسے کرتوت ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے خود ہی معاف کر دیتا ہے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ پکڑ فرمانا چاہے، یہ تو قرآن حکیم میں کئی جگہ مضمون ہے، سورہ فاطر کا آخری رکوع پڑھ کے دیکھ لیں کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑنا شروع کر دیتا تو زمین پہ کوئی بھی جاندار زندہ نہ رہتا. اللہ تعالیٰ ماتا ہے جو تمہیں برائی پہنچتی ہے، تکلیف آتی ہے، تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہے، اور اکثر چیزیں تو ہم معاف کر دیتے ہیں. اور وہ کرتوت کیوں ہیں؟ وہ سورہ سجدہ میں آیا کہ ہم دنیا کی زندگی میں تمہیں تھوڑی سی تکلیف دیں گے تاکہ تم اللہ کی طرف پلٹ آؤ. تو یہ تکلیف بسا اوقات اللہ کی طرف آنے کا سبب بنتی ہے. اسی لیے دیکھیں کسی گھر میں ینگ موت ہو جاتی ہے، جوان ڈیتھ ہوتی ہے تو لوگ اللہ کی طرف پلٹ آتے ہیں. کسی کو کوئی شوق پہنچتا ہے وہ اللہ کی طرف آ جاتا ہے. تو یہ اللہ کی طرف آنے کا سبب بھی بنتی ہیں تکلیفیں. اور اللہ تعالیٰ ہمارا یہ تکلیفیں تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ مومنین کو ان پہ نازل کی ہوئی تکلیفوں کے بدلے میں اجر عطا فرماتا ہے، حتیٰ کہ کسی مومن کو دکھ، درد، اندیشہ، یہاں تک کہ اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، اس کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں سے درگزر فرما دیتا ہے. گناہوں کے دھونے کا کفارہ بن جاتی ہیں یہ تکالیف. اس لیے بھی تکلیف آتی ہے، اور بعض تکلیف آزمائش کی وجہ سے بھی آتی ہے. یہ نہیں ہے کہ جس پہ بھی تکلیف ہے وہ اس کے ہاتھوں کے کمائی ہے، ورنہ سب سے زیادہ تکلیفیں کس پہ آتی ہیں؟ نبیوں پہ. جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ تکلیفیں انبیاء پر نازل فرماتا ہے کیونکہ وہ اللہ کو سب سے بڑھ کر محبوب ہے. ان کے بعد تکلیف ان پر نازل فرماتا ہے جو نبیوں کے بعد سب سے بڑھ کر محبوب ہوتے ہیں، اور ان کے بعد ان پہ تکلیف نازل فرماتا ہے جو ان کے بعد سب سے بڑھ کر محبوب ہوتے ہیں. سر جی اللہ کا تو کرائٹیریا ہی کچھ اور ہے. یہاں وہ جو ہمارے میٹھے میٹھے وائزین وہ نا لوگوں کو یہ سنا رہے ہوتے ہیں نماز روزہ کرو انشاءاللہ بڑی خوشحال زندگی گزرے گی. یہ اللہ نے کہیں نہیں کہا ہمارا خوشحال زندگی گزرے گی جو نماز روزہ کرے گا. وہ یہی لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں نا. اور پھر کئی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جناب جب تک نماز نہیں پڑھتے تھے
کبھی کسی نے نماز کا کہا نہیں تھا، اب نماز شروع کی ہے اور رفع الیدین شروع کیا ہے، ہر بندہ ہی سمجھاتا پھر ہے کہ ہو گیا تنوں، تکلیفیں تو شروع ہوگی نماز پڑھتے ہی۔ یہ آخرت کی تکلیفوں کی بات ہو رہی ہے، دنیا میں نہیں ہے۔ دنیا میں جو نیکی کے راستے پہ چلے گا اس کو تکلیف اٹھانی پڑے گی، اگر کوئی تکلیف نہیں اٹھا رہا تو وہ ذرا پھر اپنے اوپر غور کرے کہ یہ اس کا راستہ نیکی کا ہے یا نہیں ہے، وہ غلط ٹریک کے اوپر چڑھا ہوا ہے۔ اگر نبیوں کو تکلیفیں آئی ہیں تو عام لوگوں کو بھی آئیں گی، کیونکہ وہ قرآن حکیم میں سورۃ البقرہ میں ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، تھوڑے سے خوف سے، بھوک سے، جان اور مال میں نقصان سے، پھر ہم دیکھیں گے کون صبر کرنے والا ہے۔ تو لہٰذا یہ بیلنس ہے۔ اس میں مولا علی علیہ السلام کی طرف ایک قول منسوب کیا ہوا ہے کہ جی تکلیف آئے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ یہ تکلیف آپ کے کرتوتوں کی وجہ سے آئی ہے یا آزمائش ہے، کہ اگر کسی تکلیف میں آپ اللہ کی طرف رجوع لے آئیں تو سمجھ لیں یہ تکلیف اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اور اگر آپ اس تکلیف میں اور بغاوت کا شکار ہو جائیں تو سمجھ لیں آپ کے کرتوتوں کی سبب ہے۔ یہ کوئی مولا علی سے قول ثابت نہیں ہے۔ اور میرے بھائی یہاں تو بڑے بڑے متکبرین پہ تکلیفیں آتی ہیں تو وہ بھی جا کے عمرے کرنے شروع کر دیتے ہیں، اللہ کی طرف بھی لوگ رجوع کرتے ہیں۔ مسلمان کی ایک نشانی ہے کہ جب اس پہ تکلیف آتی ہے وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، چاہے اس کے کرتوت کے سبب ہی کیوں نہ آئی ہو۔ ظاہر ہے کہ مسلمان کے پاس ایک سہارا خدا ہی ہے نا، تو یہ کوئی بالکل پیٹ رول نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی شخص یہ ڈیفائن نہیں کر سکتا کہ کسی شخص کو یہ تکلیف جو ہے وہ اس کے اعمال کے بدلے میں آئی ہے یا اس کے اوپر اسی طریقے سے تکلیف آئی ہے جس طرح پیغمبروں پر آتی تھی، یا جو قرآن میں وعدہ ہے کہ ہم نے ضرور آزمانا ہے۔ نہیں، ہمیں ایک چیز بتا دی گئی ہے، تکلیف آئے نا خدا کو رسپانس کرنا ہے، کہنا انا للہ و انا الیہ راجعون، بس ہم بھی اللہ کی طرف سے آئے تھے، اللہ کی طرف لوٹ جائیں گے، یہ تکلیف بھی اللہ کی طرف سے آئی تھی، اللہ کی طرف واپس چلی جائے گی۔ تکلیف کب تک رہے گی؟ ایک شخص پہ تکلیف کیا ہمیشہ کے لیے آ سکتی ہے کسی پہ؟ میرے بھائی جو ڈیتھ بیڈ کے اوپر بھی لیٹا ہوا ہے نا، چاہے وہ 16 سال 20 سال تک بھی کومے میں رہے، تب بھی ایک دن اس کی تکلیف ٹل جانی ہے جب اس نے مر جانا ہے۔ لیکن آخرت کی تکلیف ہمیشہ کے لیے ہو سکتی ہے، دنیا کی تکلیف نہیں۔ الٹیمیٹلی تکلیف دنیا میں موت نے وہ دروازہ کھول دینا ہے کہ دنیا کی تکلیف اور آسائش دونوں ہی ختم ہو جائیں گی۔ پھر آخرت کا فیصلہ تو ظاہر ہے پھر نبیوں کے جو ماننے والے ہیں ان کے لیے اور ان کے پیروکاروں کے لیے اور ہوگا، اور باغیوں کے لیے اور ہوگا۔ اس حوالے سے میرے بھائیو ایک بڑی اہم ترین آیت ہے، میں کراس ریفرنس کے طور پہ یہاں پہ کوٹ کر دوں۔ میں نے وہ مسئلہ تقدیر والے لیکچر میں بھی کوٹ کی تھی۔ مسئلہ تقدیر پہ میرے 4 لیکچر ضرور دیکھیں۔ 103 ہے مسئلہ نمبر جو رزق کے اوپر ہے، اور 104 ABC انسان کی پیدائش کا مقصد اور مسئلہ تقدیر۔ میں نے 200 آیات قرآن کی کور کی ہیں، یعنی مجھے جتنے بھی اپنے لیکچر ہیں ان میں سب سے بڑھ کر جس لیکچر کے بارے میں قرآن لیکچرز میں سے یعنی میں نے جو محنت کی اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے ایک حق ادا کیا ہے، وہ 200 آیات قرآن حکیم سے 50 کراس ریفرنسز مسئلہ تقدیر کے اوپر اور انسان کی پیدائش کے اوپر 8 سب ٹاپکس کے انڈر مسئلہ 104 ABC ریکارڈ کروائے تھے۔ اس میں بھی میں نے یہ آیت کوٹ کی تھی جو کراس ریفرنس کے طور پہ میں ابھی کوٹ کروں گا۔ آپ سورہ الحدید نکال لیں، پارہ نمبر 27، آپ کے بلو والے اس قرآن میں پیج نمبر ہے 541، 541 نمبر پیج ہے۔ یہ آیت زبانی یاد کر لیں، قرآن پاک میں اس طرح کی آیت اور کوئی نہیں ہے میرے بھائیوں۔ یعنی پورے کا پورا مسئلہ تقدیر کے حوالے سے ایک ٹروتھ اللہ نے ریویل کر دیا ہے جو تکلیفیں انسان پہ آتی ہیں۔ نیچے سے 5 نمبر جو لائن ہے اس پہ آیت نمبر ہے 22، 541 پیج پہ آیت نمبر 22 سورۃ الحدید پارہ نمبر 27۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض، کوئی بھی مصیبت نہیں آتی اس زمین میں، ولا فی انفسہم، اور نہ تمہاری جانوں میں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہمارا زمین پہ جتنی مصیبتیں آتی ہیں، زمین میں مصیبتیں کون سی آتی ہیں؟ زلزلہ، طوفان، سیلاب، وبائی امراض، جنگیں جن میں سب لوگ مرتے ہیں۔ انسان پہ جو بھی اس طرح کی تکلیف آتی ہیں اللہ تعالیٰ ہمارا زمین پہ، ولا فی انفسہم، اور جتنے انڈیویجولز ہو، کسی شخص کی ماں مر گئی، کسی کا جوان بیٹا مر گیا، اور کسی کو موذی مرض لاحق ہو گیا،
کسی طرح کی بھی تکلیف کسی شخص کے اوپر، کوئی کینسر کا مریض بن گیا، اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ زمین میں جتنی بھی اجتماعی عذاب آتے ہیں اللہ کی طرف سے، عذاب آئیں یا تکلیفیں آئیں یا کسی جان کے اوپر کوئی تکلیف آئے، الا فی کتاب من قبل ان نبرأہا، وہ ہم نے لوح محفوظ میں پہلے ہی لکھ لی ہے، اس سے پہلے کہ ہم اس تکلیف کو پیدا کریں۔ ہم نے ہر چیز لوح محفوظ میں پہلے طے کی ہوئی ہے کہ 8 اکتوبر 2005 کو پاکستان میں زلزلہ آئے گا اور 1 لاکھ سے زیادہ لوگ مریں گے، اور کون کون سے لوگ مریں گے اللہ نے یہ انسانیت کی پیدائش سے پہلے ہی تقدیر میں لکھ دیا ہوا ہے۔ کون سا شخص کینسر کے مرض میں مبتلا ہو کے دنیا سے اسکیپ ہوگا، لکھ دیا۔ کس کا ایئر کریش میں اسکیپ ہوگا، لکھ دیا۔ کس نے شیر کے منہ میں جانا ہے وہ بھی لکھ دیا۔ کس نے سمندر میں جا کے غرق ہونا ہے وہ بھی لکھ دیا۔ کیوں لکھا ہے؟ اس کا ٹروتھ اللہ نے یونیورسل ٹروتھ ریویل کر دیا۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اور یہ اللہ پہ بڑا آسان ہے، کہ یہ نہ سوچ میں پڑ جانا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پہلے ہی لکھ دیا اللہ نے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، یہ ہم نے اس لیے کیا تھا تاکہ تم کف افسوس نہ ملو اس بات پر جو تم سے جاتی رہی۔ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور اس پہ شیخی نہ بگاڑو جو ہم تمہیں عطا کرتے ہیں۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اللہ تعالیٰ کو شیخی بگاڑنے والے ہرگز پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہم نے تکلیفوں کے نزول سے پہلے ہی تقدیر میں لکھ دیا ہے، کسی انڈیویجول کو کیا تکلیف آنی ہے، کسی کمیونٹی کو کیا تکلیف آنی ہے، زمین پہ کیا تکلیف آنی ہے، عذاب کی شکل میں آئے یا تکلیف کی شکل میں، چاہے وہ زلزلہ ہو، سیلاب ہو، طوفان ہو، وبائی امراض ہوں، یہ سب کی سب چیزیں ہم نے پہلے ہی لکھ دی تھی تاکہ جب تکلیف آئے نا تو تم نہ کہو اوہ یہ کیا ہو گیا، اور اگر کسی کو کوئی آسائش ملی ہے تو وہ شیخی نہ بگاڑے۔ یہ دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے، نہ کف افسوس ملو اور نہ شیخی بگاڑو۔ یعنی دونوں معاملات میں ایک مسلمان کا ایٹیچیوڈ یہ ہونا چاہیے کہ وہ گاڈ کو رسپانس کرے۔ اس لیے آپ دیکھیں ہماری غم کی سرمنی ہو اس میں بھی گاڈ کے ساتھ تعلق ہے، نماز جنازہ، اور خوشی کی سرمنی ہو اس میں بھی خدا کے ساتھ تعلق ہے، نماز عیدین۔ عید سے تو بڑی کوئی خوشی نہیں نا تہوار کے طور پہ، خوشی ہو یا غم، اسلام پورے کا پورا جو ہے اورینٹڈ ہے اراؤنڈ گاڈ۔ یہ پورے کا پورا دین ہے کہ آپ نے خدا کو رسپانس کرنا ہے، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، اور تم عاجز نہیں کر سکتے اللہ کو زمین میں۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور اللہ کے سوا نہ تو تمہارا کوئی دوست ہے نہ کوئی مددگار۔ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے بڑے بڑے جہاز ہیں جو پہاڑوں کی مانند، یہ جو بادبانی کشتیاں ہیں وہ دور سے دیکھنے سے اتنے بڑے بڑے بادبان، ابھی بھی آپ ہالی ووڈ کی کوئی فلمیں جو پرانے سٹائل کی انہوں نے فلمائی ان میں آپ ذرا دیکھیں، وہ پہاڑوں کی مانند اتنے دور سے وہ جہاز نظر آتے ہیں۔ یہ اللہ کی نشانی ہے۔ اللہ نے یعنی قوت اچھال، بوائنسی کی فورس پیدا کی ہے نا، جو اتنے بڑے بڑے ہزاروں ٹن کے جہاز جو ہیں وہ تیرتے پھر رہے ہیں سمندر میں۔ ان یشاء یسکن الریح، اگر وہ چاہے تو ہوا کو ساکن کر دے، فیظللن رواکد علی ظہری، تو وہ سارے جہاز اسی سمندر کی پشت پہ کھڑے ہو جائیں۔ اگر سمندر میں ہوا نہ چلے تو ہوائی جہاز تو چل نہیں سکتے۔ اور آج کے دور میں جب انجن سے بھی چل رہے ہیں، اگر ہوا مخالف ہو جائے تو آپ بے شک جتنا مرضی بڑا انجن لگا لیں، جہاز نہیں چل سکتا، ٹھیک ہے، الٹ جائے گا۔ ٹائٹینک دیکھ لینا، اتنے تکبر کے ساتھ بنایا گیا تھا، اس میں لائف بوٹس بھی کم رکھی گئی تھی، یہ تو ڈوب سکتا ہی نہیں ہے، اور تاریخ کا سب سے بڑا ڈیزاسٹر ہوا ہے۔ اور یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کا غرور توڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں چیلنج کر سکتا۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو صبر کریں اور شکر گزاری کی روش اختیار کریں۔ او یوبقہن بما کسبوا ویعفو عن کثیر، یا اگر وہ چاہے تو تباہ کر دے لوگوں کو ان کے اعمال کے سبب، اور اکثر چیزیں تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ یعنی یہ ضروری نہیں کہ ہوا رک جائے تو کشتی رک جائے، اللہ تعالیٰ چاہے تو ڈبو بھی سکتا ہے کسی کی کشتی کو۔ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا، اور اللہ تعالیٰ اور لوگ جان لیں گے جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے فی آیاتنا، ہماری آیات میں، مَا لَهُم مِّن مَحِیصٍ، قیامت والے دن ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی۔ دنیا میں اگر وہ عیاشی کی زندگی گزار بھی رہے ہیں، آخرت میں ان کو پتہ چل جائے گا۔
وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، جو کچھ بھی تمہیں دنیا کی زندگی میں دیا گیا تو یہ برتنے کا سامان ہے، اس پہ کوئی اعتراض نہ کہ ہمیشہ میرے پاس رہے گا۔ وما عند اللہ خیر، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ تو ہے بہتر و ابقا، اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ دنیا کی تو آسائشیں ختم بھی ہو جائیں گی، بڑی سی بڑی آسائش بھی ختم ہو جائے گی، اور آسائش اویلیبل بھی ہو آپ اویل نہیں کر سکیں گے، بڑھاپا خود بخود آپ کو مجبور کر دے گا، آپ وہ فیسلٹیز اویل ہی نہیں کر سکیں گے۔ اور آخرت میں نہ بڑھاپا ہے، نہ موت ہے، نہ کوئی پریشانی ہے۔ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور آخرت ہمیشہ کے لیے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ، وہ لوگ جو کہ بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہتے ہیں، وَالْفَوَاحِشِ، اور بدکاری سے بھی۔ بڑے گناہ ظاہر ہے یہ آج بڑے گناہ میں اللہ نے بڑے گناہ میں فحاشی تو پہلے ہی آتا تھا، لیکن اللہ نے اس کو ساتھ اس لیے ذکر کیا کہ یہ فحاشی بہت بڑا ایشو ہے، اور آج کے دور میں جس طریقے سے سوشل میڈیا کے فتنے کے بعد یہ چیز کھل کے سامنے آئی ہے، یہ تو یعنی صحابہ کرام کو تو اندازہ بھی نہیں تھا کہ فحاشی کتنا بڑا ایشو بن چکا ہے آج کے دور میں۔ اس زمانے میں قتال بڑی آزمائش تھی مسلمانوں پر، آج کے دور میں فحاشی۔ اس پہ میرا مسئلہ نمبر 161A اور B آپ دیکھ لیں، غض بصر کے حوالے سے، آنکھوں کو نیچے رکھنا اور پردے کے حوالے سے، اسی میں انہیں ویلنٹائن ڈے ان ساری چیزوں کو ایڈریس کیا۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور اہل ایمان کی نشانی ہے کہ جب وہ غصے میں ہوتے ہیں تو معاف کرنے کی روش اختیار کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور جو لوگ اپنے رب کا حکم مانتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور ان کے آپس کے معاملات مشورے سے طے پاتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے وہ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ امرہم شورا بینہم کے اوپر میں نے پچھلی دفعہ ڈسکشن کر لی ہے، وہ میرا کلپ بھی اپلوڈ ہو چکا ہوا ہے یوٹیوب پہ، پاکستان کا پرائم منسٹر کون، اس میں میں نے بتایا تھا کہ اسلامک ڈیموکریسی از دا بیسٹ وے آف گورنمنٹ آن دا فیس آف ارتھ، اور اٹ از دا ماڈرن فارم آف خلافت راشدہ۔ آج میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، اس میں جتنے وسوسے ہیں میں نے تقریباً 57 منٹ کے اندر 5 بڑے بڑے کوسچنز کو اسلامک ڈیموکریسی کے حوالے سے ایڈریس کر دیا۔ والذین اذا اصابہم البغی ہم ینتصرون، اور وہ لوگ ہیں کہ جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے تو وہ بدلہ لیتے ہیں تو مناسب، یہ نہیں ہے کہ زیادتی جو ہے وہ کم ہوئی ہے اور بدلہ وہ زیادہ لیتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، اور برائی کا بدلہ اسی کی برابر برائی کرنا ہے کسی کے ساتھ، یہ نہیں ہے کسی نے ایک تھپڑ مارا تو اس کے بدلے میں سے 2 تھپڑ مارے جائیں گے، لیکن اس میں ساتھ کہہ دیا فمن عفا، جو کوئی معاف کر دے گا، واصلح، اور اصلاح کرے، فاجرہ علی اللہ، تو معاف کرنے کا اجر پھر اسے اللہ کے پاس ملے گا۔ یعنی یہاں بھی لوگ کہہ دیتے ہیں نا جناب معاف کرنے کا کیا فائدہ ہے جناب، انہوں نے اپنا کام پایا تو اللہ سے اجر ملے گا۔ انہ لا یحب الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ وَلَمَنِ انتصر بعد ظلمہ، اور جو بدلہ لیتے ہیں ظلم کے بعد، فَأُولَٰئِکَ مَا عَلَیہم مِّن سبیل، تو اللہ تعالیٰ ان پہ کوئی گرفت نہیں کرے گا۔ انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، اللہ تعالیٰ تو گرفت ان پر کرے گا، ملامت تو ان لوگوں کے اوپر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں۔ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں نہ حق۔ اولئک لہم عذاب علیم، ایسے لوگوں کے لیے ہے دردناک عذاب۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور جو کوئی ظلم پر صبر کر لے اور معاف کر دے تو بے شک یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ واقعی یعنی یہ ہمت کا کام ہے، اللہ تعالیٰ ہر بندے کو یہ توفیق نہیں دیتا کہ وہ صبر کرنے کے بعد کسی کو معاف کرنے، یہ نبی علیہ السلام کا ہی حوصلہ تھا۔ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پہ کوئی گرفت نہیں ہے۔ مکے والے تو ایکسپیکٹ کیے ہوئے تھے تکہ بوٹی ہو جائے گی، آپ نے اناؤنسمنٹ کر دی، ہند بھی آ گئی ابو سفیان کی بیوی پردہ کر کے، تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ آج تو واشی کے جو قتل کرنے والے لوگ ہیں اگر وہ بھی معافی مانگیں گے ان کو بھی چھوڑ دوں گا میں۔ ہندی تھی، وہی کروانے والی تھی جو واشی کے ذریعے قتل کروایا امیر حمزہ کا، تو حمزہ کے قاتلین کو بھی معاف کر دیا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، جس کو اللہ گمراہ کر دے کوئی اس کا پھر کاساز نہیں ہو سکتا اس کے بعد۔ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور تم دیکھو گے ظالموں کو کہ جب وہ عذاب دیکھیں گے، یقولون هل الى مرد من سبیل، پوچھیں گے کہ یہاں سے کوئی لوٹنے کا راستہ ہو سکتا ہے کہ ہم دنیا میں دوبارہ جا کے اپنے رب کو راضی کر لیں۔ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ، تم دیکھو گے
جب وہ دوزخ پر پیش کیے جا رہے ہوں گے، وہ جو یعنی اللہ کے مخالفین اور فاسقین، تو وہ عاجز ہوں گے، ذلت کے باعث ان کی گردنیں جھکی ہوئی ہوں گی اور کنکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ یہاں تو بڑے فخر سے کہتے ہیں نا تو اڑے گناہ دا بوجھ بھی اسی اٹھا لیں گے۔ پیر صاحب کہتے ہیں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ آپ کو بھی نہ لے جاؤں۔ تو وہاں یہ سارے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے ایسے کنکھیوں سے۔ وقال الذین آمنوا، پھر ایمان والے اس وقت کہیں گے ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم، اصل میں تو کامیاب ناکام وہ ہو گئے خسارے میں جنہوں نے آج کے دن جو ہے وہ اپنی جانوں کو واہلیہم اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈال دیا یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ یعنی وہ پھر ایمان والوں کو موقع ملے گا، تم دنیا میں کہتے تھے نا ہمیں کہ تم ناکام ہو گئے، اصل تو ناکامی آج کے دن کی ناکامی ہے، ناکام تو تم ہو گئے ہو جو دنیا میں یاشی کی زندگی گزاری، آج پھر اللہ کے عذاب میں ہو، اور جنہوں نے دنیا میں اللہ کی مرضی کی زندگی گزاری، آخرت ان کی مرضی کی ہوگی۔ الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، آگاہ ہو جاؤ ظالم لوگ ہمیشہ کی دوزخ میں ہوں گے۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔ وما کان لہم من اولیاء ینصرونہم من دون اللہ، اور نہیں ہوں گے اس دن قیامت والے دن ان کے کوئی مددگار جو اللہ کے مقابلے پہ ان کی مدد کریں۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من سبیل، جسے اللہ ہی گمراہ کر دے اس کے اعمال کے سبب تو اس کے لیے کوئی بچنے کی راہ نہیں۔ استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد لہ من اللہ، لوگو اللہ کی طرف پلٹ آؤ، اللہ کی دعوت کو قبول کر لو اس دن سے پہلے کہ جو دن کبھی ٹلنے والا نہیں، قیامت کا دن آ کر رہے گا، اس سے پہلے لوٹ آؤ اپنے رب کے پاس۔ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر، اس دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی اور نہ تمہاری طرف سے کوئی روک ٹوک کرنے والا ہوگا کہ تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا لے۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا، اے نبی علیہ السلام پھر بھی یہ دعوت قبول نہ کریں، اعراض کریں، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، تو ہم نے آپ کو ان پر کوئی نگہبان نہیں بنایا، آپ کا کام صرف دعوت دینا ہے۔ إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ، آپ کا کام صرف صاف دعوت پہنچا دینا ہے۔ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا، اور جب ہم کسی انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور جب ہم اسے تکلیف پہنچاتے ہیں اس کے کرتوتوں کی سبب، فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، تو انسان تو بڑا ناشکر ہے، پھر ناشکری پہ اتر جاتا ہے۔ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بادشاہت ہے اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہتا ہے بچیاں عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے بچے عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا واناثا، اور جسے چاہتا ہے بیٹے بھی دیتا ہے اور بیٹیاں بھی۔ ویجعل من یشاء عقیما، اور جسے چاہتا ہے اس کو بانجھ ہی رکھتا ہے، نہ اس کو بیٹا دیتا ہے نہ بیٹی۔ یہ اللہ کے فیصلے ہیں، کوئی کسی کی بندش نہیں کر سکتا۔ انہ علیم قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا ہے، قدرت والا ہے۔ اب یہ آخری دو آیات جو ہیں عقیدہ نبوت کے حوالے سے بڑی اہم آیات ہیں کہ نبی بے شک پیدائشی طور پہ نبی ہوتا ہے، لیکن اس کے اپنے علم میں نہیں ہوتا کہ وہ پیغمبر ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ اسے مبعوث نہ کرتے۔ اس حوالے سے عصمت انبیاء کے عقیدے پہ شبہات کے اوپر میں نے 3 گھنٹے کا لیکچر مسئلہ نمبر 88A اور 88B ریکارڈ کروا دیا ہے۔ عصمت انبیاء کے عقیدے پہ شبہات کا تحقیقی جائزہ، عصمت انبیاء کا عقیدہ کیا ہے، اور پھر نبی کیا پیدائشی نبی ہوتا ہے؟ نبی تو پیدائش سے پہلے بھی اللہ کے ہاں تو لکھا ہوا ہے، جامع ترمذی میں حدیث ہے میں اللہ کے ہاں خاتم النبیین لکھا ہوا تھا، ابھی آدم علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اس وقت۔ اس پہ میرا آپ کلپ بھی دیکھ لیں، نبی علیہ السلام کو نبوت کب ملی، یوٹیوب پہ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں، نور اور بشر کے اوپر بھی۔ آج میں اس کو سکپ کروں گا، صرف ترجمہ میں نے ان کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ ان آیات کو کور کیا۔ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا، کسی انسان کی یہ شان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ڈائریکٹ کلام کرے، الا وحیا، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ وحی کر دے اس کے دل پہ، او من وراء حجاب، یا پردے میں اس سے گفتگو کرے، او یرسل رسولا، یا اس کی طرف کوئی فرشتہ بھیجے۔ یہ 3 موڈ ہیں وحی کے، یا تو اللہ تعالیٰ کسی دل کے اوپر القاء کرے گا، یا پردے میں گفتگو کرے گا، جس طرح کہ شب معراج نبی علیہ السلام کے ساتھ ہوئی، بخاری مسلم میں آتا ہے، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ملی، یا پھر فرشتہ بھیجے گا جبرائیل علیہ السلام کو، فیوحی بإذنہ ما یشاء، وہ وحی کر دے اللہ کے حکم سے جس کے لیے چاہے، انہ علی حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ
بلند ہے، حکمت والا ہے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. اے نبی علیہ السلام اسی طریقے سے ہم نے آپ کی طرف بھی وحی کی ہے اپنی طرف سے خاص. مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ. قرآن کے نزول سے پہلے نہ تو آپ کتاب کے بارے میں جانتے تھے نہ ایمان کی تفصیلات. یہ بالکل واضح ثبوت ہے کہ نبی علیہ السلام کو قرآن کے نزول سے پہلے یہ بات نہیں پتہ تھی کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں. اللہ کے حضور پیغمبر تھے، اللہ کی حفاظت میں تھے. اسی تو بخاری میں آتا ہے نا، جب پہلی وحی نازل ہوئی تو حضرت خدیجہ کے پاس آئے، مجھے یعنی وہ چادر اڑھا دو، اور آپ علیہ السلام کی پھر تسلی کی گئی. پھر ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی سیدہ خدیجہ. اور یہ کوئی گستاخانہ عقیدہ نہیں ہے. آپ احمد بریلوی صاحب کا ترجمہ بھی پڑھ لیں، انہوں نے بھی یہی ترجمہ کیا. وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ. بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت کا ذریعہ بنا دیتا ہے اس قرآن کو، کتاب کو، جس کے لیے چاہتا ہے. ان نبی علیہ السلام کو اللہ نے چوز کر دیا من عبادنا، اپنے بندوں میں سے. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اور نبی علیہ السلام اب آپ بھی ضرور بالضرور ہدایت کی طرف لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتے ہیں. صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض. اس راستے کی طرف جو اس اللہ کا ہے، وہ اللہ جو مالک ہے ہر اس چیز کا جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں. الا الی اللہ تصیر الامور. آگاہ ہو جاؤ، تمام کاموں کا انجام بالآخر اللہ ہی کی طرف ہونا ہے. یعنی نیک اعمال ہو یا برے اعمال، وہ نامہ اعمال اللہ کے حضور ہی پیش ہونا ہے. قیامت والے دن فیصلہ ہو جائے گا. یہ بڑی اہم آیات تھی. میں ان آیات کے اوپر بڑی دفعہ بول چکا ہوں، اس لیے میں آج ان آیات کی ڈیٹیل میں نہیں گیا. صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت ابوبکر کا پہلا خطبہ ہے کتاب الاعتصام چیپٹر میں، کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے تمہارے نبی کو ہدایت دی، اب تم نے اس کتاب کے ذریعے لوگوں تک یہ ہدایت کا پیغام پہنچانا ہے. یہاں آپ بات کرتے ہیں کسی کے سامنے کہ قرآن کے ذریعے نبی کو ہدایت ملی، وہ کہتے ہیں گمراہ ہو گیا، گستاخ ہے. یہ قرآن میں تو ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. اے نبی علیہ السلام، ہم نے آپ کو اپنی راہ میں خود رفتہ پایا تو آپ کو ہدایت کے بلند ترین مرتبے تک پہنچا دیا قرآن کے ذریعے. یہاں پہ بھی ہے کہ نبی ہم نے قرآن کے ذریعے آپ کو ہدایت دی. بیسک ڈیٹم لیول کی ہدایت تھی، لیکن ہدایت کاملہ قرآن کے ذریعے. یہ مانتے سارے ہی ہیں، اظہار بڑے تھوڑے لوگ کرتے ہیں. میرے پاس ایک ڈاکٹر آئے، بریلوی تھے، مجھے کہنے لگا جی بتائیں جی آپ نبی علیہ السلام کب نبی تھے؟ میں نے کہا جی وہ تو پیدائشی نبی تھے، اس سے بھی پہلے نبی تھے. ترمذی میں حدیث ہے، میں اللہ کے خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جب ابھی آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے. لیکن میں نے کہا نبی علیہ السلام کے اپنے علم میں نہیں تھی یہ بات، وہ اسی وقت آئی ہے جب آپ کو مبعوث کیا گیا. یہ تو گستاخی ہے. تو میں نے کہا جی احمد بریلوی صاحب کا ترجمہ کھول کے میں نے یہی آیات ان کو پڑھ کے سنائی. میں نے کہا آپ اس کا ترجمہ دیکھ لیں. اے نبی، قرآن کے نزول سے پہلے نہ تو آپ قرآن کے بارے میں جانتے تھے نہ ایمان کے بارے میں، ٹھیک ہے نا جی، بلکہ قرآن کو اللہ نے ہدایت کا ذریعہ بنایا. بس آپ اللہ کی حفاظت میں تھے. شرک آپ نے پہلے بھی کبھی نہیں کیا. پھر جب یہ آیت انہوں نے پڑھی نا تو وہ گھبرا گئے، کہتے ہیں ہاں یہ ایسا ہی ہے. تو میں نے کہا آپ وہ حدیث کو یاد کریں صحیح بخاری کی. اگر نبی علیہ السلام کو پتا ہوتا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں تو پہلی وحی کے اوپر آپ پریشان کیوں ہوئے تھے؟ آپ تو خوش ہو کے کہتے کہ خدیجہ میں 40 سال سے انتظار کر رہا تھا، آج وہ مبارک دن آ گیا. الٹا آپ اتنے پریشان ہوئے، کب کبھی طاری ہو گئی، اور آپ کی بیوی نے آپ کو تسلی دی، اپنے وہ کزن کے پاس لے گئی. صحیح بخاری میں آتا ہے ورقہ بن نوفل کے پاس. ان کو حضور نے اپنی کیفیت بتائی. انہوں نے کہا آپ کو تو اللہ تعالیٰ پیغمبر بنانے والا ہے اور یہ آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکال دے گی. نبی علیہ السلام نے کہا یہ تو مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں، میں تو ان کی آنکھوں کا تارا ہوں. انہوں نے کہا کہ محمد آپ سے پہلے جس نے بھی توحید کی بات کی ہے نا اس کو اس کی قوم نے نکالا ہے، اور کاش میں اس وقت زندہ رہا تو میں آپ کی مدد کروں گا. تو یہ پہلے سے ابھی اگر کوئی ہے نا تو یہ ہے. لیکن چونکہ نبی علیہ السلام نے پراپر دعوت پیش نہیں کی تھی اس لیے وہ پہلے ہی فوت ہو گئے. وہ یعنی فطرت کے اوپر تھے، عیسائیت پہ تھے، ٹرو کرسچینٹی کے اوپر تھے. تو میں نے ان کو ڈاکٹر صاحب کو کہا، میں نے کہا یہ سب کے سب نعوذ باللہ کوئی ایکٹنگ ہو رہی تھی. بالکل مقدمہ کلیئر ہے. آپ ایسا فرسودہ عقیدہ بناتے ہیں کہ نہ قرآن میں فٹ بیٹھتا ہے نہ حدیث میں. ہاں آپ کے جذبات میں ضرور فٹ بیٹھتا ہے، ٹھیک ہے نا. آپ کو وہ تو عیسائیوں کے جذبات میں یہ بات بیٹھتی ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. وہ کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص روح پھونکی گئی ہے، ٹھیک ہے نا. فن وقت اور کہتے ہیں دیکھ لیں باپ بھی کوئی نہیں ہے. باپ کی جو کمی تھی وہ اللہ کی طرف سے وہ امر کن نے اور روح نے پوری کی ہے. تو وہ روح من ہے، قرآن میں آیا اللہ کی طرف سے روح ہے تو اللہ کا بیٹا ہی ہوا. آپ ان کو بتائیں کہ نہیں یار وہ بیٹے نہیں ہیں، وہ کہیں گے یہ توہین ہوگی ہے. تو جو آپ اپنے کرائٹیریے خود جذباتی ڈاکٹرائن کھڑی کرتے ہیں نا، جب وہ آپ کے عقیدے کے خلاف
آپ قرآن و سنت سے بھی دلائل لے آئے نا، وہ پھر نہیں مانتے، اس لیے کہ ان کا مقصد دلائل کے اوپر زندگی گزارنا نہیں ہے، وہ تلک امانیہم، ان کی وشفل تھنکنگز ہیں جن کے اوپر وہ چل رہے ہیں، اور سارے اس کے اوپر چل رہے ہیں۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ اس پہ خوش ہے جو اس کے پاس ہے۔ وہ اہل حدیثوں سے جب ہم کہتے ہیں نا یار یہ اپنی اصلاح کرو یار، وہ کہتے ہیں یار گل سنو، توحید تے صحیح ہے نا۔ آپ بریلویوں سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جناب دیکھ لیں جناب، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، آج دیکھو 12 ربیع الاول کے دن حامی نکلے ہیں نا، باقی تو سارے گستاخ ہیں۔ آپ بزرگوں تو ایسی مننے ہیں نا، آپ دیوبندیوں سے بات کر لیں تو وہ آپ کو کہیں گے جناب باقی چیزیں چھوڑیں، دیکھیں صحابہ کے دفاع پہ تو ہم نہیں سارا کھڑے ہیں نا، ہم دیکھیں آگ 4 یار کے نعرے ساری طرف ہم نہیں لگائے ہیں نا۔ شیعہ کے پاس چلے جائیں، وہ کہیں گے دیکھ لیں جی وہ اہل بیت کی محبت تو نبی علیہ السلام نے غدیر خم پہ 2 ہی چیزیں چھوڑی تھی، قرآن اور اہل بیت، تو اہل بیت کو ہم نہیں پکڑا ہوا ہے نا۔ اچھا یہ نہیں کہیں گے قرآن کو بھی ہم نہیں پکڑا ہوا ہے، کوئی قرآن نہیں پکڑا ہوا، اور چلو جی جو بھی ہے اہل بیت کی کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ اس پہ خوش ہے جو اس کے پاس ہے۔ جزوی دین نہ لیں، ٹوٹل دین لیں، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے۔ سورہ الشورى الحمدللہ مکمل ہوگی، اگلی دفعہ سورہ زخرف شروع کریں گے۔ اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔